پہلگام میں حملہ کرنے والے بھارتی ہیں، انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ کا بڑا انکشاف، کہا کہ واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ حملہ آور دراصل بھارتی شہری تھے۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت بغیر کسی ثبوت کے یہ فرض کیوں کر رہی ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اب تک نہ تو حملہ آوروں کی شناخت کی گئی اور نہ ہی کوئی واضح گرفتاری ہو سکی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مشن، اقوام متحدہ کی 2 ریاستی کانفرنس آج ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور فرانس میزبانی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بائیکاٹ، سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، اسرائیلی مظالم کی مذمت اور غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں نے بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی، بے دخلی اور غذائی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فوری فراہمی، فوری جنگ بندی اور منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری امدادی رسائی کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عباس عراقچی سے اعلیٰ سطح دورے سے متعلق تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں غیرت کے نام پر جرگے کے حکم پر قتل ہونے والی نوجوان لڑکی کی قبر کشائی کا عمل جاری، مجسٹریٹ اور ڈاکٹر کی موجودگی میں قبر کشائی کی جا رہی ہے۔ ہولی فیملی اسپتال کا میڈیکل بورڈ بھی موقع پر موجود ہے۔ اطراف میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ مقتولہ سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ خاتون کے قتل کے معاملے میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے گزشتہ رات خود کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ 3 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ انچارج سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت زعفران، دوسرے کی قدرت اللہ کے نام سے کر لی گئی ہے، جبکہ تیسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ زعفران پر 2 کروڑ روپے انعام تھا، جبکہ ہلاک ایک دہشت گرد خودکش حملہ آور تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میجر زیاد سلیم کی رہائش گاہ پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات، دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ شہید کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ محسن نقوی نے شہید میجر زیاد سلیم کی والدہ کے حوصلے اور عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسی بہادر اور بلند حوصلہ مائیں قوم کا فخر ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی قربانیوں کا قرض قوم کبھی ادا نہیں کر سکتی۔